بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو العاص بعثت سے پہلے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ گھر جا کر آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا تیرے خالہ کے بیٹے نے تیرا نام لیا ہے، کیا تم راضی ہو؟ حضرت زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے آئے اور ابو العاص بن نبی کا رشتہ حضرت زینب کے لیے قبول کیا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے۔ ابو العاص سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا علی کر بیٹی امامہ پیدا ہوئے۔ پھر اس محبت کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو جاتی ہے اور آپ اللہ کے رسول بن گئے۔ ابو العاص کہیں سفر میں گئے، جب واپس آئے تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو بیوی نے کہا میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے، میرے ابو نبی بنائے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ حضرت زینب بنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلام کی خبر سن کر ابو العاص اٹھ کر باہر چلے آتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف زدہ ہو کر ان کے پیچھے پیچھے باہر آ جاتی ہیں اور اپنے شوہر کو اسلام کی دعوت دیتی ہیں، جس کو ابو العاص ٹھکرا دیتے ہیں۔ اب دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیش ہوا جو کہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی میں میرے ابو کو جھٹلا نہیں سکتی اور نہ ہی میرے ابو کبھی جھوٹے تھے، وہ تو صادق اور امین ہیں۔ میں اکیلی ہی نہیں، میری ماں میری بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں، میرے چچا زاد بھائی حضرت علی بن ابی طالب بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، تیرا چچا زاد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں، تیرے دوست ابو بکر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابو العاص کہنے لگے مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہنے لگیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کو جھٹلا دیا، تیرے ابو کو ملامت نہیں کرتا ہوں۔ بہرحال ابو العاص نے اسلام قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ ہجرت کا زمانہ آ گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے میرے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دیں گے؟ آپ نے فرمایا اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ہی رہو۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ ہی میں مقیم رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو العاص قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا خوف زدہ تھی کہ ان کا شوہر انہی کے والد کے خلاف جنگ لڑے گا، اس لیے روتی ہوئی کہتی ہیں اے اللہ میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں یا اپنے ابو کو کھو دوں۔ ابو العاص بن الربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے، جنگ ختم ہوئی تو داماد سسر کی قید میں تھا، خبر مکہ پہنچ گئی کہ ابو العاص جنگی قیدی بنائے گئے ہیں۔ حضرت زینب پوچھتی رہی کہ میرے والد کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان جنگ جیت گئے۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر پوچھا میرے شوہر کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ اس کو اس کے سسر نے جنگی قیدی بنا لیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا میں اپنے شوہر کا فدیہ بھیجوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، اس لیے اپنی والدہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا اور ابو العاص بن الربی کے بھائی کو دے کر اپنے والد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روانہ کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قیدی کا فدیہ وصول کے ان کو آزاد کر رہے تھے، اچانک ان کی وجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہار پر پڑی تو پوچھا یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابو العاص بن الربی کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور فرمایا یہ تو خدیجہ کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے لوگو یہ شخص برا داماد رہی، کیا میں اس کو رہا کر دوں؟ اگر تم اجازت دیو تو کیا میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں؟ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہار ابو العاص کے ہاتھ میں تھما دیا اور فرمایا زینب سے کہو کہ خدیجہ کے ہار کا خیال رکھے، اور ابو العاص سے فرمایا کیا
میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ پھر ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا کہ ابو العاص، مجھے اللہ نے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو۔ ابو العاص نے کہا جی ہاں۔ دوسری طرف حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو فوراً کہا آپ جا رہی ہو؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ابو العاص نے کہا اب آپ کے ابو آپ کے پاس آنے والے ہیں۔ حضرت زینب نے کہا کیوں؟ ابو العاص نے کہا میری اور تمہاری جدائی کے لیے جاؤ، اپنے ابو کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم بھی میرے ساتھ جاؤ گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئی، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے قبول نہیں کیے، اور اسی امید سے انتظار کرنے لگی کہ شاید شوہر اسلام قبول کر کے آئے گا۔ 6 سال کے بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کی طرف روانہ ہوا۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر لیا اور مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر پہنچا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا کیا اسلام قبول کر چکی ہو؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ حضرت زینب نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالہ زاد کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے ابو کو خوش آمدید۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی کہ میں ابو العاص بن عربی کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو العاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پناہ قبول کر لی اور فرمایا لوگوں یہ برا داماد رہی ہے، اس شخص نے مجھ سے جو بات کی وہ سچ بولے اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے اور یہ اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے، اور اگر تم نہیں چاہتے تو تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے زینب تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو العاص حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب سے فرمایا اے زینب ان کا اکرام کرو، یہ تمہارا خالہ زاد ہے اور تمہارے بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر جا کر ابو العاص بن ربی نے کہا جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے، کیا تم اسلام قبول کر ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں، اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ جب مکہ پہنچے تو کہا اے لوگو یہ لو اپنا مال، کیا کسی کو کوئی مال میرے ذمے ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ تمہیں بہتر بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ ابو العاص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد مدینہ روانہ ہوئے اور وہاں پہنچے تو فجر کا وقت تھا۔ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کل آپ نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے میری بیوی کے ساتھ رجوع کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر جا کر کھٹکھٹایا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے۔
क्या तुम्हें कबूल है? हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा का चेहरा सुर्ख हुआ और मुस्कुराई। रजू के 1 साल बाद हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा इस दारे फानी से रुखसत हो गई। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े का अहम और दर्दनाक पहलू ये रहा कि हजरत अबुल आस अल हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हजरत ज़ैनब के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके सर पर हाथ रखते और ठास बांधते हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के ठीक 1 साल के बाद सैयदना अबुल आस रजी अल्लाह ताला अन्हु भी इस गम में अपने रब को जा मिले। वालिदैन को नसीहतें। मज़कूरा बाला वाक़े में हमारे लिए भी कई असहाक हैं। पहला ये कि बेटी के लिए रिश्ता अपने आने पर बेटी से उसकी रजामंदी तलब करना निहायत अहम है। दूसरा ये कि ससुराल वालों पर दामाद की इज्जत और एहतराम बहुत ज़रूरी है, भले ही हज़ारों इख्तिलाफ ही क्यों ना हो। तीसरा ये कि बीवी हर सूरत में अपने खाविंद की दिफात और इकराम करे। शायद कि अल्लाह के रसूल उसके हुस्न सलूक की वजह से शोहर के दिल में उसकी मोहब्बत भर दे, जैसे हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुस्न सलूक ने हज़रत अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को काफिर से मुसलमान बनने पर मजबूर कर दिया। मियाँ बीवी की मोहब्बत का एक पहलू ये भी आया हो रहा है कि शोहर अपनी बीवी की जेबो जीनत की अशिया यानी जेवरात वगैरह का खास ख्याल रखे। बीवी को दिए गए हदिया और तोहफे को कभी भी उससे लेने की कोशिश ना करे, जैसा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हार को देखते ही उनकी मोहब्बत में रो पड़े और बेटी को नसीहत फरमाई कि खदीजा के हार का खास ख्याल रखना। दामाद हजरात को नसीहत। अच्छा दामाद बनिए, अच्छा शोहर बनिए। ससुराल से हमेशा सच्ची बात कीजिए, उनसे किया गया वादा पूरा कीजिए, ताकि आपका ससुर भी लोगों में आपका अच्छा दामाद होने की गवाही दे, जैसा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लोगों के सामने गवाही दी। अल्लाह आपकी मोहब्बत और साए को बीवी बच्चों के लिए लंबा और सलामत रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।